السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنهم کلبهم قل ربی اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قلیل قل ربی اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قلیل فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا۔ ان قریب کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا ہے، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا ہے۔ یہ سب اٹکل پچو باتیں ہیں۔ اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان کی تعداد کے بارے میں میرا رب زیادہ جانتا ہے، اور اس کے بارے میں سوائے چند لوگوں کے اور کوئی نہیں جانتا، لہذا فلا تمارے فیہم الا مراء ظاہرا، اس کے بارے میں زیادہ ڈسکس نہ کریں سرسری بات کے علاوہ، ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور کسی سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں۔ سامعین کرام، سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اسی سورت سے آیت نمبر 22 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی بفضل اللہ باذن اللہ بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں گفتگو فرمایا ہے، اور اس سلسلے میں تین اقوال بیان کیے ہیں۔ ایک تین وہ تھے اور چوتھا ان کا کتا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ پانچ وہ تھے اور چھٹا ان کا کتا، اور تیسرا قول یہ ہے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلے دو اقوال بیان کیے، وہ سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم، ان قریب کچھ لوگ کہیں گے کہ ان کی تعداد تین ہے اور چوتھا ان کا کتا، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ پانچ ہے اور چھٹا ان کا کتا۔ یہ دو قول بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا رجمم بالغیب۔ رجمم بالغیب کا مطلب کہتے ہیں اٹکل پچو باتیں، یعنی جس بات کے پیچھے کوئی بیس نہ ہو، جس بات کے پیچھے کوئی مضبوط دلیل نہ ہو، ایسے ہی اندازے سے تیر مارنا، ایسے اندازے سے تیر مارنا، لگا تو لگا، نہیں لگا تو نو پرابلم۔ یہ اندازے سے تیر مارنا، اس کو کہتے ہیں اٹکل پچو باتیں، کہ جس کے اوپر پتھر سے نشانہ بنا رہے ہیں اس چیز کو نہیں جان رہے، نہیں دیکھ پا رہے ہیں، بس ایسے ہی اندازے سے پھینک دیا، زیادہ تر امید ہے کہ نہیں لگے گا، اور لگ گیا تو کوئی اس کے پیچھے نہیں۔ ایسے ہی جو ہے یہ اٹکل پچو باتیں لوگوں کی طرف سے بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ رجمم بالغیب، یہ اٹکل پچو باتیں ہیں، یہ کہہ کر کے ان دونوں قول کو اللہ نے خود مسترد فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا اس کا کتا، یہ اٹکل پچو باتیں ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا۔ یہ کہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاموشی اختیار کیا۔ اور یاد رکھیے، جب کسی کے سامنے کوئی بات کہی جاتی ہے اور اس بات پر وہ خاموشی اختیار کرتا ہے، گویا اس بات کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، وہ سات تھے اور آٹھواں اس کا کتا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب میں نے تفسیر شروع کیا تھا، اسی وقت اہل علم کے اقوال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں اور پچھلی جو کتابیں ہیں اور جو تاریخی کتابیں ہیں ان تمام کی روشنی میں بتلایا تھا کہ ان کی تعداد سات تھی اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا قل ربی اعلم بعدتہم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ان کی جو اصل تعداد ہے اس کے بارے میں رب میرا زیادہ جانتا ہے۔ اس کی جو ان اصحاب کہف کی جو تعداد تھی ان کے بارے میں میرا رب زیادہ جانتا ہے۔ ما یعلمہم الا قلیل، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم لوگوں کو یہی بات سمجھنا چاہیے کہ اس کے بارے میں اصل علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، ہم لوگوں کو علم نہیں ہے، اور ان چیزوں میں علم کے بغیر بات بھی نہیں کرنا چاہیے۔
اگر ہمارے رب نے مبتلا فرما دیا تو بہت اچھی بات ہے، ہم لوگوں کو معلوم ہو گیا. اگر ہمارے رب نے مبتلا نہیں فرمایا تو نو پرابلم، اس سے کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا ما یعلمہم الا قلیل، چند لوگوں کو چھوڑ کر کوئی ان کی تعداد کے بارے میں نہیں جانتا ہے، یعنی کچھ لوگوں کو ہی معلوم ہے ان کی تعداد. حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں جن لوگوں کو مستثنا قرار دیا، جن لوگوں کو ایکسیپشن کیا ہے کہ کچھ لوگ ہی جانتے ہیں، ان کچھ لوگوں میں سے ایک میں بھی ہوں، اور مجھ کو معلوم ہے کہ وہ جو اصحاب کہف تھے ان کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا. اسی طرح سے حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر الطبری میں امام ابن جریج کی روایت کو بیان کیا. امام ابن جریج نے عطا خراسانی سے اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما یعلمہم الا قلیل، صرف چند لوگ ہی جانتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ جو چند لوگ ہیں جن کو اللہ نے ایکسیپشن کیا ہے اس میں بھی ہوں، اور مجھ کو معلوم ہے کہ یہ جو اصحاب کہف تھے ان کی تعداد 7 تھی. حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اور سند بیان کیا اور اس کے بعد کہا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس سلسلے میں جتنی بھی سندیں ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا جو دروازے پر تھا، جس کے بارے میں پوری تفصیل ہم نے اس سے پہلے کے تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا فلا تمار فیہم الا میراء ظاہرا. جب یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم زیادہ ہے، اور جب یہ پتہ چل گیا کہ صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کی تعداد 7 تھی، تب اس سلسلے میں زیادہ ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فلا تمار فیہم الا میراء ظاہرا، سرسری ڈسکشن کر سکتے ہیں اس پر، لیکن زیادہ ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ ان کی تعداد چاہے 5 ہو، چاہے 3 ہو، چاہے 7 ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اصل جو واقعہ ہے اور واقعہ کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت بیان فرمائی ہے اس سے اصل فرق پڑتا ہے. لہذا اس پر دھیان دینا چاہیے کہ یہ اصحاب کہف کیا تھے، کیسے تھے، کیسے ان لوگوں نے توحید کو ایکسیپٹ کیا، کیسے ان لوگوں نے توحید کی جڑ تک پہنچا، کیسے وہ لوگ توحید کی جڑ تک پہنچے، کیسے ان لوگوں نے توحید کو اپنے دلوں میں بسایا، کیسے اپنے توحید کی حفاظت کے لیے ان لوگوں نے ہر چیز کو قربان کر دیا. یہ چیز اصل زیادہ معنی رکھتا ہے. ان کی تعداد پر زیادہ ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور ان کے بارے میں لوگوں میں سے کسی سے بھی کچھ زیادہ دریافت کرنے کی بھی ضرورت نہیں. کیوں ضرورت نہیں؟ کیونکہ نبی معصوم علیہ الصلوۃ والسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں صحیح سند سے کوئی روایت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کی تعداد اتنی تھی، اور پھر نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر خاموشی اختیار کی. اہل علم سے یہ بات ثابت ہے، لہذا ہم لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا. سامعین کرام، یہاں تک اصحاب کہف کے بارے میں گفتگو مکمل ہوتی ہے. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید نصیحت کی باتیں اس صورت کریمہ میں نازل فرمائی ہے، جس کو ہم انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا